أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالکافرین. او کصیب یا جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور اس میں روشنی ہو، بجلی ہو، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے خوف سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کو. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کرا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکتی ہے، لہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اضاء وہ چمکتی ہے، لہم ان پر، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جس وقت، اظلم اندھیرا ہو، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا، اللہ لَذَهَبَ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان سے شنوائی یا کانوں کی گویائی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، اِنَّ بے شک، اللہ علی پر، کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے سننے کی اور دیکھنے کی سب طاقتوں کو چھین لیتا، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر منافقین کی اس قسم کو بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں آ کر منافقین کی دو اقسام ہو جاتی ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ منافقین کی وہ قسم ہے جو پکے اور ٹھکے منافق ہیں، اور دوسرے نمبر پر منافقین کی وہ قسم ہے جو مذبذب ہیں. مطلب جب اسلام میں آتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام لانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی اور حق کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. جب وہ اسلام کی اور حق کی راہ پہ چلتے ہیں
تو جس وقت ان کو احکامات سنائے جاتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہے، حلال کا، حرام کا، اور پابندیاں ان کو بتائی جاتی ہیں، تو پھر وہ جو خواہشات نفسانی ان پر غالب ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور وہ پھر نفاق کے راستے پہ نکل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ منافق ہیں جو کچے منافق ہیں، اسلام میں آتے ہیں تو ان کے اوپر دل کے اوپر اسلام کھلتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اسلام کو جو ہے وہ مینا سے، بارش سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کصیبن جو بارش ہے وہ برستی ہے، تو مطلب یہ تو بارش ایک اسلام کی رحمت ہے جو عام طور پر برس رہی ہے، اور جو اس میں بارش کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں تو یہ جو اندھیرے ہیں یہ کفر اور شرک کے ہیں۔ کفر اور شرک جو ہے ایک اندھیرا ہے جو ہر گہری رات میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو کفر اور شرک کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے منافقین لوگ جو ہے وہ کفر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین کی باتیں بیان کی ہیں کہ وہ جب رائے حق پر آتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا راستہ کھلتا ہے، اور جنت کی باتیں سنتے ہیں اور آخرت کی باتیں سنتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو سنتے ہیں، تو ان کے دل پر ایک جو ہے وہ حق کھلتا ہے، اور جب وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے دل پر وہی کفر کا جو نفاق کا اور کفر کا جو ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کو نہیں چھوڑے گا تو کبھی بھی راہ حق کو نہیں پا سکتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، وہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ظاہری طور پر تکالیف بھی ہوتی ہے اور کھٹن راستے بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اس پر جمنا پڑتا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمے تو اللہ نے ان کے اوپر ہدایت کے راستے کھولے۔ منافقین جو تھے وہ جو ہے وہ جم نہ سکے تو ان کے اوپر وہ راہ حق کے ہدایت کے راستے نہیں کھلے، وہ ظلمات اور اندھیروں میں پھنسے رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔